الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آپ مجھ سے قبل درس قرآن سماعت فرما چکے ہیں۔ ویسے تو خلاصہ قرآن اکثر بیان ہوتا ہے، لیکن میں بارہا آپ کو وضاحت کر چکا ہوں کہ اگر ہم یہ بتائیں صرف اجمالی طور پہ کہ آج کیا پڑھا گیا تو غالباً اتنا نافع نہیں ہوگا، کیونکہ مضامین قرآن تو آپ کہیں سے بھی جان سکتے ہیں۔ بعض اوقات قرآن کی ابتدا میں فہرستیں بنائی ہوتی ہیں کہ ادھر کون سے سپارے میں کیا کیا چیزیں بیان ہوئیں۔ اصل یہ ہے کہ ہم قرآن کے نزول کے مقاصد کو پیش نظر رکھیں اور یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی آیت کس وجہ سے نازل فرمائی اور اس کا شان نزول کیا ہے، اور ہم اس سے کیسے درس حاصل کر سکتے ہیں، اپنا احتساب کیسے کر سکتے ہیں، اپنی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں۔ اور یقینی سی بات ہے کہ اس مختصر سے وقت میں جتنا حصہ قرآن تراویح میں پڑھا گیا سب کو بیان کرنا پاسبل نہیں ہوتا، تو اس لیے چیدہ آیات لے لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ایسی توضیح، تفسیر اور وضاحت کی جائے کہ سننے والے جب اپنا قیمتی وقت نکال کر سامنے بیٹھتے ہیں تو ان کو سیکھنے کو ملے، اصلاح ہوتی چلی جائے۔ تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان بیان فرمائی ہے۔ صحابہ کے 3 گروہ بنائے ہیں۔ ایک تو وہ کہ جو اولاً ایمان لائے اور انہوں نے مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آنے کا شرف حاصل کیا۔ انہی میں اولون سابقون میں وہ تھے کہ جو مدینے سے ہجرت سے ہی قبل سرکار کے پاس گئے اور ایمان لے کر آئے اور بعد میں سرکار کو آفر کی۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو فتح مکہ کے بعد خاص طور پر ایمان لے کر آئے۔ بہرحال جس نے حالت زندگی میں ظاہری آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو ایمان کی حالت میں، یعنی ظاہری زندگی چشمان ظاہری سے زیارت کی اور ایمان کی حالت میں کی، اور پھر اس شخص کا ایمان کی حالت میں ہی انتقال ہوا، وہ صحابی ہوتے ہیں۔ اور چونکہ کچھ صحابہ نابینا بھی تھے، اس لیے محدثین یا مفسرین یہ قید لگاتے ہیں کہ صرف دیکھنا ہی نہیں بلکہ اگر صحبت بھی سرکار کی اختیار کی انہی شرائط کے ساتھ کہ حالت ایمان میں باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو اور پھر ان شخص کا ایمان پر ہی انتقال ہو گیا ہو، وہ صحابی ہیں۔ اور صحابہ کا بہت بڑا مقام ہے۔ میں اس آیت کی وضاحت میں آپ کو مزید عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور سبقت لے جانے والے پہلے، یعنی ایمان لانے میں سبقت، دوسروں سے سبقت لے گئے، اور پہلے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ جو ان کے پیچھے ہوئے، ان کے پیروکار ہوئے اخلاص کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ وأعد لهم جنات تجری، اور اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہیں ان کے لیے ایسے باغات کہ جاری ہوتے ہیں تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ کیا ہی بڑی کامیابی ہے، عظیم کامیابی ہے۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ اس آیت کے تناظر میں یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ جن کی صحابیت ثابت ہو گئی وہ قطعی جنتی ہیں، کیونکہ کسی کا اس میں اختلاف نہیں کہ یہ آیت کریمہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی رضا کا اعلان فرما دیا کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور ان کے لیے جنت کی بشارت بھی دے دی گئی ہے۔ اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر صحابی قطعی طور پہ جنتی ہے۔ کوئی صحابی معاذ اللہ ایسا نہیں کہ حالت صحابیت میں ان کا انتقال ہو اور وہ آخرت میں قابل گرفت ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے۔ اور یہاں میں اپنے بیانات میں بھی عرض کرتے رہتا ہوں، اور آج آپ کی خدمت میں اس درس قرآن کے وسیلے سے، ذریعے سے آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قدیم ہے۔ قدیم اسے کہتے ہیں کہ جو ہمیشہ سے ہو، اور جو پہلے نہیں تھا پھر وجود میں آیا اسے حادث کہتے ہیں۔ الف دال اور سا، حادث، حادث مینس نوپید،
اسی کو مخلوق بھی کہتے ہیں، اسی کو ممکن بھی کہتے ہیں، اسی کو مقدور بھی کہتے ہیں، کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، اس پر نہ ہونا کبھی طاری نہیں ہوا۔ باقی تمام جو مخلوق ہے اللہ کا ما سوا، جس کو عالم کہا جاتا ہے، وہ حادث ہے، وہ مقدور ہے، وہ مخلوق ہے، وہ نو پید ہے۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، ایسے اس کی صفات بھی قدیم ہیں۔ اس کا علم بھی ہمیشہ ذات کے ساتھ قائم، اس کا کلام ہمیشہ ذات کے ساتھ قائم، اللہ تعالیٰ کے ارادے ہمیشہ ذات کے ساتھ قائم۔ اور بھی صفات ذاتی ہیں، لیکن 3 میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ آیت کے تناظر میں آپ وضاحت کو سمجھ سکیں۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، اس کا علم بھی ہمیشہ سے ہے، اس کا مطلب ہے وہ جانتا ہے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ تو صحابہ کے مابین کیا کچھ ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ ازل سے جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کا کلام بھی قدیم، اس کے ارادہ قدیم۔ تو ارادہ اس آیت کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ ازل سے اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ صحابہ کرام سے راضی ہو جائے گا۔ وہ صحابہ چاہے مہاجرین ہیں، وہ انصار ہیں، چاہے وہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے، سب سے اللہ نے اپنی رضا کا اعلان فرما دیا۔ حالانکہ اس وقت صحابہ کرام پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، بلکہ عالم ارواح میں بھی نہیں آئے، کیونکہ ارواح روحیں جو ہیں یہ بھی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ازل سے ہے، جب کچھ بھی نہیں تھا اللہ تعالیٰ تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ازل سے ہی اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ صحابہ کرام کے مابین کچھ بھی ہو وہ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے گا، انہیں جنتی بنائے گا۔ اللہ کا علم میں ہے کہ وہ کیا کیا کریں گے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کلام یہ فرمایا جو قدیم ہے اللہ کا، اور یہ ارادہ فرمایا اور یہی کلام فرمایا کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اس لیے میں تمام اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں ذرہ برابر گستاخی مت کیجیے گا۔ یہ وہ گروہ ہے جس سے اللہ نے ازل سے ہی رضا کا اعلان فرمایا، اور وہ قطعی جنتی ہیں۔ صحابہ کے مابین اگر آپ کسی حوالے سے سنیں کہ کچھ معاملات ہوئے بھی ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ازل سے معلوم نہ تھا کہ کیا کچھ ہونے والا ہے؟ آپ کہیں گے مفتی صاحب بالکل اللہ کو معلوم تھا، پھر یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی معاملہ ہوا اللہ نے اسے درگزر فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باوجود ان سب سے راضی۔ جب اللہ ان سے راضی ہے، آپ اور میں کون ہوتے ہیں کہ تانہ زنی کریں، ہم کسی ایک سے عقیدت مضبوط کریں اور دوسرے سے عقیدت ہٹا لیں، یا ہم ایسے بیانات کریں جن میں صحابہ کرام کے خلاف بیان ہو، صحابہ کرام کی معاذ اللہ ہتک ہو، اس میں توہین کے پہلو نکلتے ہوں۔ یہ بالکل غیر مناسب چیز ہے۔ میں تمام جو ہم سے عقیدت محبت رکھتے ہیں، ہماری بات کو کچھ اہمیت دیتے ہیں، کسی ایسے شخص کا بیان نہ سنیے جو صحابہ کرام پہ تنقید کر رہا ہو، صحابہ کی تنقیص کر رہا ہو، توہین کر رہا ہو، معاذ اللہ برا بھلا کہہ رہا ہو، اس سے آپ بہت دور رہیں۔ صحابہ کرام وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ اور میدان محشر میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جو ہماری ان باتوں کا خلاف جا رہا ہے، اور میری باتوں سے مراد قرآن و حدیث کی تعلیم اور اس کا نچوڑ ہے، وہ کتنا پچھتائے گا، وہ کتنا شرمندہ ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کتنے غضبناک ہوں گے۔ اس لیے یہ جڑ ہوشیاریاں نہ کریں۔ بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں مختلف حوالوں سے ہم تک پہنچتے ہیں، بعض مستند ذرائع ہوتے ہیں، بعض غیر مستند ہوتے ہیں۔ اگر مستند ذرائع بھی آپ سامنے رکھ لیں تب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچا دیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو ایسا ہرگز نہ کریں کہ آپ خدا نخواستہ اللہ تو ان سے رضا کا اعلان کرے اور ہم کہیں ہم ناراض ہیں۔ تو کسی ایک صحابی یا اہل بیت اطہار کو بنیاد بنا کر ہمیں اجازت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن سے رضا کا اعلان فرمایا ان میں سے کسی کے ساتھ بھی بدسن ہوں، ان کو گالیاں بکیں، معاذ اللہ ان کے اوپر لعنت کریں، معاذ اللہ ان کو جہنمی قرار دیں۔ یہ بالکل مناسب نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا واجب ہے۔ پھر دوسری آیت 109 نمبر آیت ہے جو میں آپ کی خدمت میں 107 نمبر آیت آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا۔ 107 108 ہے، اور اس میں اس کا شان نزول پہلے سمجھ لیں کہ ابو عامر ایک نصرانی تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملا اور اس نے بدتمیزیاں کی۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جانے کا حکم دیا، تو اس نے کہا کہ آپ دعا کریں کہ ہم میں سے جو ناحق ہو وہ راستے میں بے کس اور بے بس ہلاک ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا آمین۔
بعد میں وہ ایسے ہی مرا تھا۔ تو اس نے جو مدینے کے منافقین تھے ان کو یہ ترغیب دی کہ میں ایک بہت بڑی فوج تیار کر کے لے کر آؤں گا اور ان کے خلاف ہم خروج کریں گے، ان پہ اٹیک کریں گے، لیکن تم ایسا کرو کہ مسجد قباء کے مقابلے میں ایک مسجد تعمیر کرو، اور ہیلہ یہ کر دینا کہ جی ہمیں دور بہت پڑتی ہے تو ہم عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھے وغیرہ کو آسانی رہے گی تو ہم نے مسجد بنائی ہے، اور پھر جب یہ ماحول بن جائے گا، مسلمانوں میں تفریق پیدا ہو جائے گی، تو جو تمہارے ساتھ ہوں گے وہ مل کر میرے ساتھ پھر مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ تو ان منافقین نے آ کر نبی کریم سے وہی نفاق کا لبادہ اوڑھ کر ریکویسٹ کی کہ آپ تشریف لے آئیں، ہم مسجد بنا رہے ہیں اور یہ ہمارا عذر ہے، تو اس میں آپ نماز پڑھ لیں گے تو ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت میں غزوہ تبوک کی طرف جا رہا ہوں، اور پھر میں اپنے رب کی طرف سے اجازت کا منتظر رہوں گا، اگر اللہ نے اجازت دی تو میں وہاں نماز پڑھوں گا، ورنہ نہیں پڑھوں گا۔ اب اس تناظر میں ذرا ان کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مسجد میں نماز پڑھنے سے منع کیا، اور حالانکہ مسجد ہے لیکن وہ غلط مقصد کے لیے بنائی گئی اور غلط قسم کے لوگوں کے انڈر وہ مسجد تھی، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ پہلے آیات دیکھ لیں، پھر اس سے کچھ نتائج ذکر کروں گا۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی ایک ضرر دینے والی مسجد، وکفرن، یعنی ضرر پہنچانے کے لیے اور انکار کرنے کے سبب، وتفریقا بین المؤمنین، اور مسلمانوں کے درمیان جدائی کرنے کے لیے، وارصادا، اور اس شخص کے انتظار میں، لمن حارب اللہ ورسولہ، جو جنگ کرنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے ساتھ، من قبل، اس سے پہلے، وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور اے حبیب یہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا ارادہ تو فقط اچھائی کا ہے، بھلائی کا ہے، ہم نے کسی برے ارادے سے مسجد نہیں بنائی۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس بات پر کہ بے شک یہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، اے حبیب آپ اس مسجد میں کبھی قیام نہ فرمائیے گا۔ ہاں، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، اور وہ مسجد جس کی پہلے دن سے ہی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، یہ مسجد قباء کے بارے میں اللہ نے فرمایا، احق ان تقوم فیہ، وہ زیادہ حقدار ہے کہ اے حبیب آپ اس مسجد میں کھڑے ہوں۔ فیہ رجال، اس مسجد میں چند ایسے لوگ ہیں، یحبون ان یتطہروا، جو خوب پاک ہونے کو محبوب رکھتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی مسجد ایسی ہو جس سے مسلمانوں میں تفریق پیدا ہوتی ہو، جو غلط مقصد کے لیے قائم کی گئی ہو، وہ مسجد ضرار ہے، اور اس مسجد کو ختم کرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے بعد میں اس مسجد ضرار کو گرا دیا تھا، اللہ کے حکم سے ختم کر دیا تھا۔ تو اب آپ یہ نہیں کیجیے گا کہ آپ جا کے کلہاڑے وڑاڑے لے کر اور مسجدیں گرانا شروع کر دیں۔ میں ایک آپ کو بات سمجھا رہا ہوں کہ اگر فرض کر لیں، اب علماء نے یہ فرمایا کہ اگر ایک جگہ مسجد اچھی قائم ہے، مسلمان اس میں آ کے نماز پڑھ رہے ہیں سب پیار محبت سے، تو اس کے قریب ایسی مسجد قائم کر دینا کہ یہاں کی جماعت قلت کا شکار ہو جائے، جو نمازی ہیں ڈیوائیڈ ہو جائیں، یہ بھی اسی حکم میں آئے گی۔ تو اس لیے بہت غور و تفکر کریں۔ میں سب جو سننے والوں سے گزارش کرتا ہوں، کسی ایسی جگہ مسجد نہ بنائیں جہاں پہلے ہی اہل سنت کی مسجد قائم ہو، وہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور قریب ہی آپ بنا دیں۔ وہ کیا فائدہ ہوگا اس کا بنانے کا؟ صرف اتنا کہ یہ آپ کا نام ہو جائے گا جی ہم نے مسجد بنائی، اور نمازی ٹوٹ کر اس طرف آ جائیں گے، یہاں بھی قلت جماعت، وہاں بھی قلت جماعت۔ حالانکہ ہماری شریعت جو ہے وہ جماعت کی کثرت کو محبوب رکھتی ہے، اس لیے اس پر خاص طور پر توجہ فرمائیں۔ اور معلوم یہ ہوا کہ مسجد کی بنیاد للہیت پر ہونی چاہیے، تقوی پر ہونی چاہیے، اور مسجد قباء ایسی ہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرما ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی کسی صحیح شرعی عذر کی بنا پر کسی مسجد میں نماز نہ پڑھے، دوسری مسجد میں جا کر پڑھے، تو بعض ہمارے بھائی جو ہیں وہ مسئلے کو سمجھے بغیر اس پہ اٹیک کرتے ہیں کہ بھئی مسجد تو سب اللہ کا گھر ہے، وہاں کیوں نہیں جاتے تم؟ دیکھ لیجئے، اگر سب مسجدیں اللہ کا گھر ہوتی تو اس مسجد کو مسجد ضرار کیوں قرار دیا جاتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسجد کیوں گرائی،
کیوں ختم کر دی؟ اس لیے معلوم یہ ہوا کہ ہر مسجد جو ہے وہ بیت اللہ نہیں کہلاتی، بعض مسجدیں مسجد درار کہلاتی ہیں، جو شرارتاً بنائی گئی ہوں، جو فساد پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی ہوں، مسلمانوں کی جماعت میں تفریق پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی ہوں۔ اس سے اجتناب کریں۔ تو بنانے والوں کو خوب اچھی طرح سوچنا سمجھنا چاہیے۔ ایسے اگر آپ فنڈنگ دیتے ہیں کوئی مسجد بن رہی ہے تو ہم تو فوراً مسجد بن رہی ہے پیسے لے لیں، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کس مقصد کے لیے مسجد بنائی جا رہی ہے۔ ایسا تو نہیں کہ وہ آپ کا پیسہ استعمال کر کے اور ایک مسجد درار قائم کر دیں اور بعد میں مسلمانوں کے اندر فتنہ اور فساد پیدا ہو، تو پھر یہ آپ کی دین میں مدد نہیں ہوگی، بلکہ دین میں تفریقہ پیدا کرنے میں مدد ہوگی، دین کو ڈھانے میں مدد ہوگی۔ بہت سارے بھائی بہن ہم سے کہتے ہیں استاد میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں، میری والدہ فوت ہو گئی، والد فوت ہو گئے، ہم مسجد بن رہی ہے ایک، اس میں ہم چندہ دینا چاہ رہے ہیں۔ اب ہم جیسا آدمی جو ہے اب وہ ہم یہ کہیں کہ نہیں پہلے آپ تحقیق کریں، لوگ مطلب عجیب پریشان ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھئی، آپ کی مرضی ہے، ورنہ احتیاط یہی ہے کہ پہلے آپ معلوم کریں کون بنا رہا ہے مسجد، کس مقصد کے لیے بنا رہا ہے، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کو یہ مقاصد نہیں پتہ تو اجتناب کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، جب تک کہ آپ کسی اچھے عالم دین سے، مستند عالم دین سے مشورہ نہ کر لیں۔ اور یہ جو آگے اللہ نے فرمایا کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اور اس میں ایسے لوگ ہیں جو محبوب رکھتے ہیں کہ وہ پاک ہوں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہونے والوں کو، خوب پاک ہونے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار اہل قباء کے پاس گئے اور فرمایا کہ اللہ نے تمہاری مدح میں یہ آیات نازل فرمائی ہیں، تم ایسا کون سا کام کرتے ہو کہ اللہ نے تمہاری تعریف کی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم استنجا کرتے ہوئے پانی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں ڈھیلا استعمال کرنے کی بڑی عادت تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام ویسے ہی بہت ہی کم کھاتے تھے اور کم پانی پیتے تھے، تو پیشاب بھی بہت کم آتا تھا اور بڑا استنجا بھی بہت ہی کم اور بہت ہی مختصر، تو ان کے لیے ڈھیلے کا استعمال کرنا بالکل بہت اچھا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بعض صحابہ کرام اہل قباء خاص طور پر پانی استعمال کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدح فرمائی۔ اس سے ذرا وہ بہن بھائی ذرا درس حاصل کریں، بہن تو نہیں، خیر بھائی ہوتے ہیں زیادہ تر، یہ وہ سبق حاصل کریں کہ جو واش روم پیشاب وغیرہ کر کے پھر نہ پانی یوز کرتے ہیں نہ ٹیشو یوز کرتے ہیں، اور وہ ویسی قطرات ٹپکتے رہتے ہیں پینٹ وغیرہ کے اندر۔ یہ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب کی چھینٹوں سے بچو کیونکہ اکثر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے ذرا اس سے اجتناب کریں۔ اور جہاں مٹی کے، اب آج کل جیسے ٹیشو یوز کر لیتے ہیں، بعض اوقات پیپر یوز کرتے ہیں، تو اگر آپ وہ کرتے بھی ہیں لیکن پانی سے دھونے کی عادت ضرور ڈالیں، اس سے کامل صفائی حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو محبوب رکھا ہے۔ ایک آیت اور لے لیتے ہیں، یہ 119 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرنے کا مفہوم میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اللہ کی ذات کوئی ایسی نہیں ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ 3 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ کوئی بہت ہی ہیبت ناک شکل کا ہو، اس سے خوف لگتا ہے، یا کوئی بہت ہی بڑی جسامت کا ہو، اس سے خوف محسوس ہوتا ہے، یا کوئی بہت ہی ظالم شرری ہوتا ہے، اس سے انسان ڈرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان تینوں چیزوں سے پاک و صاف ہے۔ تو جب اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی سے ڈرو، اس کے انتقام سے ڈرو، اس کے عذاب سے ڈرو۔ لہٰذا ہم جب اللہ کے عذاب سے ڈریں گے اور اس کی ظاہری علامات بھی ہمیں حاصل ہوں کہ ہم علم حاصل کریں، نمازیں پڑھیں، عبادات کو ترک نہ کریں، گناہوں سے اجتناب کریں، اچھوں کی صحبت اختیار کریں، تو گویا کہ ہم خوف خدا رکھنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور دوسرا جو فرمایا کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے سے مراد صرف سچ بولنے والا نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ صادق لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ صادق سے مراد جو صاحب ایمان ہو، صاحب تقوی ہو اور حق پر قائم رہنا پسند کرتا ہو، حق پر ہو، ان کے ساتھ رہو۔ تو لہٰذا آج کل کے دور میں ہمیں صادقین کو پہچاننا چاہیے، جو نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، نمازی ہیں، باشرع ہیں، گناہوں سے اجتناب کرنے والے ہیں، ان کی صحبت میں رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔
اور ہمارا المیہ یہ ہے، ہماری بہنیں بھی مجھے سن رہی ہوں گی، جو عورت غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، کسی کی برائی نہ کرے، نہ ہمارے ساتھ برائی میں تعاون کرے، وہ پاکیزہ باتیں کرے، وہ ہمیں نماز کا کہے، وہ جھوٹ چھوڑنے کا کہے، ہم غیبت کرنے لگیں تو غیبت سے منع کرے، وہ ہمیں پردے کی ترغیب دے، وہ ہماری مجلس کے قابل نہیں ہوتی۔ اس کو تو دیکھ کے کہتے ہیں بھئی بور کر دیتی، اس کے سامنے تو باتیں نہیں ہو سکتی، اور اس سے بھاگتی ہیں خواتین۔ یعنی ہر ایک نہیں، لیکن بہت سی ایسی ہوتی ہیں، ایسی عورتوں کو پسند نہیں کرتی۔ ایسے مردوں کے اندر معاملات ہوتے ہیں کہ ہمارے زیادہ تر ہماری جو گیدرنگ ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ظاہری طور پہ بے عمل ہیں، بے نمازی ہیں، گالیاں بکنے والے، خراب حرکتوں میں ملوث، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کاموں کو خوشی سے کرنے اور اس کی رضا والے کاموں کو چھوڑنے میں دلیر ہوتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اپنا موبائل ہی دیکھ لیں، اس کی کانٹیکٹ لسٹ میں کتنے نیک لوگ آپ کے اس میں شامل ہیں، کتنے علماء کا نام ہے، یہ نمبر ہے آپ کے پاس، کتنے مفتیان کرام کا ہے، بہت ہی تقریباً نام نہیں ہوتا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ سچوں کے ساتھ ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سچے اس قابل ہیں کہ ان کی معیت اختیار کی جائے، تو پھر بہتر نہیں ہے کہ ہم خود سچے ہو جائیں، ہم خود اچھے بن جائیں۔ یہ بعض لوگ یہی کہتے ہیں صاحب کہاں جائیں، کوئی ملتا ہی نہیں آج کل، بھائی نہیں ملتا، تو پھر آپ اچھے ہو جائیں نا، تاکہ جو دوسرا یہی نعرہ لگا رہا ہے کہ جو ملتا نہیں، کم از کم آپ کی صحبت تو اس کو حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے مالک مولا، ہم سب کے اس درس قرآن میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بھائیوں بہنوں کی بخشش و مغفرت فرما دے، ان کے درجات بلند فرمائے، بتقاضائے بشریت جتنے گناہ ہوئے سب معاف فرما دے۔ خصوصاً رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں گناہوں سے ایسا پاک و صاف کر دے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سابقہ خطاؤں گناہوں پر کامل توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اس توبہ پر استقامت بھی عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے پہلے اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانے والے اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنانے والے اعمال پوری ہمت کے ساتھ چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صادق بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں صادقین کی صحبت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خصوصاً اللہ تعالیٰ میں اپنی بہنوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، انہیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، تراویح ادا کرنے والا بنا دے، روزہ رکھنے والا بنا دے، ان کو زبان کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کو ایسا کر دے کہ ان کی کردار، ان کے عمل، ان کی زبان، ان کی گفتار کسی بھی طریقے سے یہ کسی کے لیے باعث اذیت نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو درجات کی بلندی عطا فرما۔ جو بھی ہمارے بہن بھائی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں اور پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرما دے، تمام ذہنی ٹینشن دور کر دے۔ بہت سے بھائی بہن قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں غیب سے ان کے قرضوں کے اتارنے کا انتظام فرما دے۔ جو اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جو اپنی اولادوں سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو نیک پرہیزگار متقی اور اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور بہت بڑا ثواب جاریہ بنا دے۔ مالک مولا، جو بہنیں اپنے شوہروں سے پریشان ہیں، ان کی غلط عادات کی بنا پر، غیر عورتوں کی طرف میلان کی بنا پر، ان کے غصے کی بنا پر، ان کے بار بار توہین آمیز رویے کی بنا پر، اللہ تعالیٰ ان شوہروں کو ہدایت عطا فرما، بیوی کی محبت ان کے دل میں ڈال دے، ان کو نرم مزاجی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہماری بہنیں شوہروں کے لیے باعث اذیت بن رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا جھگڑنا اور سینے پر چڑھ کے گفتگو کرنا، تلخ لہجہ رکھ لینا اور شوہر کے حقوق کا خیال نہ کرنا، اللہ تعالیٰ ہماری ان بہنوں کو بھی ہدایت عطا فرما۔ جن گھروں میں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد اختلاف رائے ہے، سب دور فرما دے، پیار محبت الفت اتحاد و اتفاق کا ماحول بنا دے۔ مالک مولا، جو جوان بچیوں کی موجودگی کی وجہ سے پریشان ہے کہ اچھے رشتے نہیں آتے، تو اللہ تعالیٰ اچھے رشتے دلوا دے۔ جو دنیاوی وجوہات کی بنا پہ ناراض ہیں، محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا، جو بیجا اور جھوٹے مقدمات میں پھنسا دیے گئے ہیں، ان کے لیے راہ نجات نکال دے۔ جو جیلوں کے اندر ہمارے بھائی بہن بے قصور بند ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کی کوئی سبیل بنا دے، حیرت انگیز طور پہ وہ باہر نکل آئے۔
اے مالک و مولا ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادتیں نصیب فرما، رمضان میں عمرے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی بار بار باادب حاضریاں نصیب فرما دے۔ خصوصی طور پہ دعا فرمائیے کہ جو ہمارے بھائی بہن الفرقان اسکالر اکیڈمی کے دینی کاموں میں خصوصاً مالی تعاون کرتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے وہ ہمارے لیے معاون بن رہے ہیں، اور خصوصاً جو ہماری بڑی اکیڈمی بن رہی ہے اس کے لیے ہمارے بھائی بہن جو تعاون کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان کے علم، عمر میں، روحانی قوتوں میں، درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں، عمل میں بے حد برکت عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ان کے اس تعاون کا صلہ دنیا میں بھی عطا فرما، آخرت میں بھی عطا فرمانا۔ اے مالک و مولا ان کو میدان محشر کی ہر پریشانی سے محفوظ رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت کے صدقے میں بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دینا، اور جنت الفردوس میں سب سے اونچا مقام اپنے حبیب کا پڑوس عطا فرمانا، اور انہیں پوری فیملی کے ساتھ وہاں رہنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔